بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شام کے شہر میں ایک قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا۔ 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ اسے فتح نہ کر پا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام بیمار ہوگا، پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر آئے تو دیکھا افطاری پھر نہیں تھی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر دیکھا افطاری نہیں ہے تو غلام کو بلا لیا اور پوچھا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ غلام نے کہا نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے میری افطاری نہیں ملتی، تو غلام نے کہا میں تو روزہ رکھ کر چلا جاتا ہوں۔ کہا پھر کدھر چلی جاتی ہے؟ غلام نے کہا مجھے کیا خبر، میں تو روزہ رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا آج پہرا دیں گے۔ جب غلام نے افطاری لا کے رکھی تو یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے۔ تب ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور جو روٹی پڑی ہوئی تھی اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، کتا آگے آگے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے۔ وہ کتا ایک ندی میں گھسا، آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں گھس گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے اور چلتے چلتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی 100 آدمی پتلے پتلے تیار ہو جاؤ تو 100 آدمی لے کر وہ اندر گئے۔ 88 آدمی اندر گھس گئے اور 12 تھوڑے ہیوی تھے وہ نہیں جا سکے۔ تب 88 آدمیوں کو لے کر رینگتے رینگتے گھسے اور قلعے کے اندر جا کر گیٹ کھول دیا اور حملہ کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ بھائیو، روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ ابھی کوئی بھی اپنے قبور سے باہر نہیں آیا ہوگا، ان کے پاس براق اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی سے ایسے گھبرائے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی میں خود گھبراہٹ میں ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان ڈالیں گے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اچانک دیکھیں گے کہ خواب گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار چمک رہے ہیں۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار سے باہر رونق افروز ہیں۔ چنانچہ خود فرمایا کہ میں پہلا وہ ہوں کہ جس سے زمین پھٹے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہے جبرائیل میری امت کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زمین سے باہر ہیں اور وہ ابھی زمین میں ہیں۔ آپ پوشاک پہننے، تاج سر پر زیب فرمائیے اور براق پر سوار ہوں، کمر شفاقت باندھ کر میدان حشر میں تشریف لے چلیے، امت بھی آ جائے گی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سر بسجود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، حق سے ندا آئے گی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا دن خدمت یعنی عبادت کا نہیں بلکہ عطا و نعمت کا دن ہے، سجود کا دن، سر اٹھاؤ سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت کا صحرا تمہارے گلے میں ہے، تم کہتے جاؤ میں چھوڑتا جاؤں گا، اس لیے کہ تم نے دنیا میں وہ کر دکھلایا جو میں نے کہا، آج ہم آپ کو وہی دیں گے جو آپ چاہیں گے، تمہیں تمہارا رب وہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔